اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الحاسب الحسیب۔ الحاسب کا مطلب ہے حساب کرنے والا یا پھر کافی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو رکھ دیں گے، پس کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ ہو رائی کے دانے کے برابر بھی ہم اس کو لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ جبکہ الحسیب کا مطلب ہے بہت باریک بینی کے ساتھ حساب لینے والا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تم کوئی سلام کیے جاؤ تو اسے سلام کرو، اس سے بہتر یا اسے لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا باریک بینی سے حساب لینے والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حساب لینے کا کرائٹیریا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو علم، پھر اللہ تعالیٰ کا باریک بین ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نگران ہونا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی بیس پر اللہ تعالیٰ حساب کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ انسانوں کا حساب کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے ان دونوں مخلوق کا اللہ تعالیٰ حساب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرائٹیریا دیا ہے زندگی گزارنے کا، انسان اس پہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے۔ جیسے ہم دیکھیں اس میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انصاف کے ترازو کو رکھیں گے، یعنی وہ ترازو جو ہے نا وہ فزیکلی ہوگا، اور اس میں 3 اعمال کی صورتیں ہوں گی جن کو تولا جائے گا۔ سب سے پہلے تو انسان خود تولے جائیں گے، اور دوسرا انسان کی جو اعمال کی کتاب ہے اس کو تولا جائے گا، اور تیسرا انسان کے اعمال کو ڈیفرنٹ شکل دے دی جائے گی اور وہ تولے جائیں گے۔ ہم دیکھیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو گنیں گے نہیں بلکہ تولیں گے، یعنی اس میں انسان کی پیورٹی، اس کی انٹینشن بہت میٹر کرتی ہے۔ کوئی انسان جس نے بہت نیکیاں کر لی ہیں، یا جیسے جس کے پاس بہت پیسے ہے اس نے بہت صدقہ خیرات کر لیا، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اس طرح کی نیکیاں نہیں کر پایا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پیچھے رہ جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولیں گے، یعنی انسان کی انٹینشن میٹر کرتی ہے، اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ جبکہ زیادہ اعمال ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو، یا اس طرح کی انٹینشن نہ ہو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، تو پھر وہ اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ النساء میں بتایا کہ جب تم سلام کیے جاؤ، یعنی کوئی آپ سے سلام کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو جواب دینا ہے، سیم ویسا یا پھر اس سے بہتر۔ پرائیورٹی میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے بہتر قسم کا آپ نے جواب دینا ہے، اور پھر بتایا کہ اگر ویسا نہ کر سکو تو پھر سیم ویسا جواب دے دو۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا دیا ہے، قرآن میں بتا دیا اتنی چھوٹی سی بات کو بھی، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کسی نے سلام کیا ہم تو جواب بھی نہیں دیتے اکثر، لیکن یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا جواب دینا ہے، یہ ہمارے لیے لازم ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لیں گے۔ پھر ہم مزید تفصیل میں جاتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اقوال، اس کے افعال، اس کی حرکات، ان 3 چیزوں کا حساب لے گا۔ ہم اگر اپنا محاسبہ کریں، ہم نے کتنے لفظ بولے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں، کتنے ایسے ہیں جو ہم نے فضول باتوں میں ضائع کر دیے ہیں، اور کتنے ہمارے قول ایسے ہیں جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں، اور ہمارے اعمال کی جب بات کریں تو اعمال کتنے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق ہیں، یا لوگوں کی خوشنودی کے لیے یا اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ پھر ہماری ایک ایک موومنٹ اللہ تعالیٰ نے ساری گن رکھی ہے، کیوں؟ اپنے علم کی بیس پر، اپنی نگرانی کی بیس پر، اور اپنی باریک بینی کی بیس پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ان تینوں چیزوں کے اوپر جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، انسان کے اعمال جو ہے نا وہ فزیکل فارم میں اس کو دکھا دیے جائیں گے۔ جس نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرے برابر بھی شر کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی ہمارے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا ہر چیز کی جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ہمارے ایک ایک عمل کی، ہماری ایک ایک بات کی، ہماری ایک ایک حرکت کی، اور ہم کتنا اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم نے کام کر لیا، ہم نے سب کچھ کر لیا، ہم نے تو بہت نیکیاں کر لی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ہماری اپنی ذات بھی بہتر جانتی ہے کہ ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا، اور کتنا اپنی ذات کے لیے کیا، یا کتنا لوگوں کے لیے کیا۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بتایا کہ قرآن میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے اور اسرع الحاسبین ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں کہ ایک تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا، بہت جلد لینے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ حساب لے رہا ہوگا تو اسے کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، اس کے لیے بہت آسان ہے سارے انسانوں کا فٹافٹ جلدی سے حساب لینا۔ کیوں؟ حساب لینے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات جس طرح میں نے بتائی کہ علم کا ہونا بہت ضروری ہے، نگہبانی ہونا، باریک بینی ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ گواہوں کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ گواہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے۔ گواہوں میں کون ہوں گے؟ ہمارے ایک ایک چیز کے ریلیٹڈ جو ہے نا، کون گواہ ہوں گے؟ سب سے پہلے تو فرشتے گواہ ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، جیسے کہ زمین جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، زمین گواہی دے گی یہ میرے اوپر یہ شخص کس طرح سے چلا، کس طرح اس نے زمین کو لے کر چلا۔ پودے گواہی دیں گے کہ اس نے کس طرح مجھے یوز کیا، کس طرح اس نے خراب کیا۔ پانی گواہی دے گا، قرآن گواہی دے گا کہ اس شخص نے مجھے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، یا پھر میرے اوپر مجھے پڑھا اور میرے اوپر کتنا عمل کیا۔ پھر دیکھیں کہ لوگ گواہی دیں گے کہ اس شخص نے یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ اعمال کیے، لوگ بھی گواہی دیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، یعنی ہمارے پاس وے آؤٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز اوپن ہوگی۔ جب اتنے سارے گواہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، پھر وہ جلدی جلدی حساب لے لے گا۔ اسی کے لیے ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص لے کر آئے گا احد پہاڑ کی جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کیا کیا ہوگا؟ لوگوں کے حق مارے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب اس کا حساب ہوگا تو پھر سارے لوگ جو ہے نا اس کی نیکیاں لیتے چلے جائیں گے جن جن کے اس نے حق مارے ہوں گے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ احد پہاڑ کی جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کو اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقوق العباد کتنے اہم ہیں، جن کو ہم اتنا اگنور کر دیتے ہیں۔ کسی کا پین یوز کر لینا پکڑ کر، اس سے پوچھے بغیر کسی کی کوئی چیز یوز کر لینا، ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا رائٹ ہے۔ یا پھر امانت میں خیانت کر دینا، وعدے توڑ دینا، کسی کی بات ادھر سے ادھر پہنچا دینا، ایک ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کامن سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ یہ بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حساب کرنے والی ہے، وہ میری ایک ایک چیز کے اوپر حساب کرے گا۔ پھر ہم دیکھیں کہ جو ارباب القلوب ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جن کو سمجھ ہوتی ہے، جن کے دل سمجھنے والے ہوتے ہیں بات کو، اس بندے کو جب سمجھ آ جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی کہ اللہ تعالیٰ میرے نفس کا حساب لینے والا ہے، میری ایک ایک چیز کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے ہی اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کرتا کہ بس کری جاؤ، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے جاؤ اور یہ سوچو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ہمیں دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بھی بہت سخت ہے، کسی چیز کو نہیں چھوڑے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت سمجھ ہے، بہت سے معاملات کی ہمیں سمجھ ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے، ہم پہلے اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال کو تولے، ہم خود تول لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے بارے میں زیادہ اچھے سے جانتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے گناہ جو ہے نا وہ پہاڑ کی مانند ہوتا ہے، وہ چھوٹا بھی گناہ کرتا ہے نا اس کو پہاڑ کی طرح لگتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ بس میں معافی مانگ لوں، میں اپنی اصلاح کر لوں۔ لیکن کافر کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ مکھی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی، یعنی وہ اتنا چھوٹے معنوں میں لے لیتا ہے کسی بھی گناہ کو، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے حقیقت کو۔ اور ہم سوچیں کہ یہی بات تو تقویٰ ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے کانشیس ہو جانا جو ہے نا، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ انسان کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں رکھا اس کی کمپلیٹ تخلیق کے لیے کہ پورا بیبی بن جائے۔ پھر جب وہ باہر دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ زندگی دی کہ اس کے اعمال مکمل ہو جائیں، جو بھی اس نے اعمال کرنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو موت کے بعد اپنی طرف لوٹا لے گا، پھر کیا کرے گا؟ اس کا حساب لے گا، جو بھی اس نے عمل کیے ہوں گے اس کے اکارڈنگ اس کو سزا دے گا یا پھر اس کو ثواب دے گا۔ یعنی پورا ایک پروسیس ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور چھوڑ دیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی صحت کو، اپنی زندگی کو، کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں یوز ہی نہیں کرتے، ہم کتنا ویسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں ان سب چیزوں کو۔ ہمیں ہر وقت اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا مطلب کافی بھی ہے، اور یہ چیز جو ہے نا یہ انسان کو ہوپ دلاتی ہے، یعنی اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنے سے، اس کو سمجھنے سے انسان کے اندر ایک طرف تو خوف پیدا ہوتا ہے کہ میری ایک ایک چیز کی نگرانی ہو چکی ہے، ریکارڈ ہو گئی ہے، گنی جا چکی ہے، میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ معافی مانگ لینی ہے اور اپنی اصلاح کر لینی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کو جو ہوپ ملتی ہے، امید ملتی ہے کہ میں جو بھی اعمال کر رہا ہوں، جیسی بھی زندگی گزاروں، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، مجھے لوگوں کے جو ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ جیسے ہم دیکھیں نا کہ
حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر اسی طرح سے دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب جو ہے نا وہ آسان کر دینا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ اس نام کے ساتھ پکارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر خوف بھی آئے اور ہمارے اندر ہوپ بھی ہو اور ہم بہت سی برائیوں سے بچ جائیں۔